شاید تمہارے دل میں ایک عجیب سا سوال ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا میری یہ خاموش زندگی اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ یہ ویڈیو تمہیں وہ جواب نہیں دے گی جو تم سننا چاہتے ہو، بلکہ وہ احساس جگائے گی جو تمہیں سمجھنا ہے۔ تم کم بولتے ہو، مگر دل کے اندر ایک گفتگو چلتی رہتی ہے، کبھی خود سے، کبھی اللہ سے۔ اکیلے رہنا اچھا لگنے لگتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے لگتے ہو، دل چاہتا ہے کہ بس ہر وقت اللہ ہی سے ہی باتیں کرے، اسی کو اپنا حال دل سنائے، اور ایسے لگنے لگتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اسی لمحے پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہر دل سے ہر چیز کی محبت، خواہش، دنیا سب ختم ہو جاتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور چاہت بچتی ہے تو صرف اللہ ہی کی۔ پھر خیال بھی اللہ پاک کا ہی آتا ہے، اور اسی طرح سے آپ ایسی جگہوں سے بھی اجتناب کرنے لگتے ہیں جہاں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہو۔ گناہوں سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کا دل بے چین اور بھی سکون ہو جاتا ہے، اور تب تک چین نہیں آتا جب تک یہ محسوس نہ ہو کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور ہر وقت اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور بہت برا محسوس ہوتا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے اس وقت یہ گناہ نہ کیے ہوتے، تمہارے دل کے اندر کچھ بدل رہا ہوتا ہے، لیکن تم خود نہیں جانتے کیا۔ اور شاید اسی لمحے اللہ تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ تم اس وقت یہاں ہو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قرب کی ایک نئی پہچان کو محسوس کرو۔ بس یہ پیغام آخر تک سننا، کیونکہ اگر یہ پیغام تو نے سن لیا تو تمہیں محسوس ہونے لگے گا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تم جن لمحوں میں ہو جہاں تم کھڑے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر کی خاموشی، تمہارے دل کے سوال، اور وہ آہیں جو کسی کے سامنے نہیں نکل پاتی، وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ تمہارے دل کی تکلیف صرف اور صرف اللہ جانتا ہے وہ کہ تم کب روتے ہو، کس وجہ سے خاموش رہتے ہو، اور کب تم ہار جاتے ہو ان سب تکلیفوں سے۔ پھر بھی تم ہارتے نہیں، دوبارہ خود کو سنبھالتے ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، وہ تمہارے اندر ایک یقین پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ یقین ہے جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی محبت ہمیشہ لفظوں میں نہیں آتی، کبھی وہ تمہیں خاموشی دیتا ہے تو کبھی انتظار، اور کبھی ایسے لمحے جب سب کچھ رک جاتا ہے اور پھر تم اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تمہیں اپنے قریب لاتا ہے، وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے سب کچھ راضی ہو جاتا ہے، کہ وہ سب سے راضی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں میں خوشی نہیں ڈھونڈتے، بلکہ دعا کے بعد آنے والی خاموشی ڈھونڈتے ہو۔ تم بدلنے لگتے ہو، لیکن یہ بدلاؤ دنیا کو دکھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ تم رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تم غصہ کم کرنے لگتے ہو، معاف کرنے لگتے ہو، رونا بند نہیں کرتے، لیکن اب تمہارے آنسو کمزور نہیں لگتے، کیونکہ وہ رب کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ان آنسو کو رب دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری آہوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور بس صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ہاں، جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے نا، تو وہ تمہاری زبان سے دعائیں بدل دیتا ہے۔ پہلے تم کہتے تھے مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اب تم کہتے ہو مجھے بس وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی آواز نہیں، بلکہ یہ وہ احساس ہے جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو اور دل کی گہرائی سے یا اللہ کہتے ہو تو تمہارے اندر کچھ ہلکا سا بدل جاتا ہے؟ یہی اللہ کی رضا ہے، ایک علامت ہے، کیونکہ جو انسان سجدے میں سکون محسوس کرے، یہ اللہ کی رضا کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تمہارے اندر پھر ایک اور بدلاؤ لاتا ہے، وہ تمہارے غصے کو صبر میں بدل دیتا ہے، تمہارے دکھ کو دعاؤں میں بدل دیتا ہے، اور تمہارے کمزور دل کو مضبوط ایمان میں۔ کبھی کبھی وہ تمہیں دنیا کے ہجوم سے الگ کرتا ہے تاکہ تم اپنے اندر اس کی یاد محسوس کر سکو، اور اس لمحے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو زندگی کے بڑے سے بڑے غم بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں، بالکل ایک مچھر کے برابر۔ پھر یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہارے دل کے اندر اللہ سے محبت کا چراغ جلتا ہے،
اور اس چراغ کی روشنی تمہارے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دیتی ہے، پھر تمہارا دل اللہ کے نور سے چمکنے لگتا ہے۔ پھر انسان صرف ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ بس اللہ پاک اب تیرا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، اب تیرے سوا کچھ نہیں مانگنا، بس تیرا ساتھ مانگتا ہوں۔ اب میرا سکون صرف تیری عبادت میں ہے اللہ، اس لیے اب تو مجھ کو خود سے جدا کبھی نہ کرنا۔ پھر اس لمحے دل میں ایک نرمی سی اترتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہی لمحے، وہی رات، وہی دن، لیکن پھر ان میں ایک نئی برکت اتر آتی ہے۔ پھر وہ انسان ہر چیز کو اللہ کی رضا کے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ جو پہلے نقصان لگتا ہے وہ اب خیر لگنے لگتا ہے۔ تمہارے لیے ہر حل خیر بن جاتا ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر، اگر آزمائش آئے تو صبر، اور یہی وہ زندگی ہے جو دنیا میں جنت کی جھلک بن جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیے گا، تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا رہے اور ٹوٹے دل جڑتے رہیں اور اللہ کے ساتھ جڑتے رہیں۔